अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ुल्करनैन हैदर आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारे साथ जो नए हमारे मेहमान हैं वो हैं ख्वाजा बिलाल मीर साहब, जिनका तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली से है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का दंगल बज चुका है, इंतखाबी सरगर्मियाँ बहुत उरूज पर हैं। इस सिलसिले में हम इनसे बात करेंगे क्योंकि बिलाल मीर साहब जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और इनका तल्लुक़ हवेली से है। ज़िला हवेली में आप कह सकते हैं कि एक आज़ाद कश्मीर की मौजूदा गवर्नमेंट में जो सबसे मज़बूत तरीन समझे जाने वाले जो वज़ीर हैं, इनका तल्लुक़ भी उसी हलके से है जहाँ से वो इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सियासत में सबसे मज़बूत तरीन वज़ीर समझे जाते हैं। सबसे पहले तो मैं इनको खुशामदीद कहूँगा। बिलाल साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तहरीक इंसाफ ने जब टिकट दिया आमर नज़ीर साहब को, तो आप क्या समझते हैं कि इस हलके में आप क्या तब्दीली ला सकते हैं जिससे इस हलके की आवाम को फ़ायदा हो सकता है, या आपका क्या एक विजन है जो एक नई चीज़ है जिस पे आवाम को अट्रैक्शन मिल सकती है, आवाम आपके साथ आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिस अल्लाह ने हमें ये तौफ़ीक दी। आपको पता है हमारे हलके की जो सूरत हाल है, बहुत नाजुक मोड़ के अंदर हमारा हलका है इस टाइम। कोई भी इलेक्शन आप उठा के देख लें, उस इलेक्शन में जब तक 10 से 12 15 20 कत्ल ना हो, वहाँ इलेक्शन कंप्लीट नहीं होते हैं। तो इसी सिलसिला में एक नए उम्मीदवार अमर नज़ीर साहब आए। उन्होंने बड़ी पार्टी के लिए स्ट्रगल की, वहाँ 3 साल मेहनत की है। उस मेहनत के नतीजे में पार्टी ने उनको टिकट इशू किया। आपने देखा होगा टिकट के मामलात बहुत जो इस वक्त जिनके साथ हमारा मुकाबला है, चौधरी अज़ीज़ साहब जो एक मज़बूत तरीन वज़ीर भी थे और वहाँ हरीफ भी हैं हमारे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब मामलात किए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी ने हमारी पार्टी ने समझा कि टिकट अमर नज़ीर साहब का हक़ है और हमें टिकट दिया। इस पे मैं पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। आपने अभी ज़िक्र किया कि आपके जो सियासी हरीफ हैं चौधरी अज़ीज़ साहब, उनका तल्लुक़ उस हलके से है जिनको इस वक्त मौजूदा हुकूमत में सबसे मज़बूत तरीन वज़ीर समझा जाता है। और दूसरी जानिब अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो ये हलका मुमताज़ राठौर साहब का हलका है। वहाँ पे भी उनके साहबज़ादे जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, सारी चीज़ें। तो आप क्या समझते हैं कि इन दो बड़ी ताकतों के दरमियान में आपके पास ऐसी क्या चीज़ है, आपके पास ऐसा क्या विजन है कि लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपके साथ खड़े होंगे, आमर नज़ीर साहब के पास साथ खड़े होंगे? उसकी क्या वजह समझते हैं आप? बेसिकली दो चीज़ें। एक तो ये चीज़ है, लोग 45-50 साल से तंग आए हुए हैं। उनको दो दो शक्लें हैं, एक चौधरी अज़ीज़ है और फैसल राठौर है। तो लोग बहुत ज़्यादा तंग है। कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें वहाँ कत्ल नहीं होते हैं, लोगों के रास्ते नहीं बंद होते हैं, इवन लोगों के पानी नहीं बंद होते हैं। मतलब इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कोई भी अदर फैमिली का बंदा वो हवेली के जो बाज़ार है या हमारा जो ज़िला है वहाँ नहीं आ सकता है, खुल के घूम नहीं सकता है। तो इसी मतलब एक कड़ी थी कि लोग चाहते थे यार कोई ऐसा बंदा आए जो इस सिस्टम को चेंज करे। तो वो जो बंदा था वो आमर नज़ीर साहब का एक विजन ऐसा था, ख्वाब था। उन्होंने लोगों को, नौजवानों को इस चीज़ पे लगाया था कि आप मेरी सपोर्ट करें, मैं इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करूँगा, मैं एक नई क़यादत लाऊँगा और अगर अल्लाह ताला ने मुझे इक़्तिदार दिया तो आप देखेंगे घर घर तक उस इक़्तिदार की जो खुशबू है वो हर घर तक पहुँचेगी। आमर नज़ीर साहब की आपने बात की, तो आमर नज़ीर साहब क्योंकि पहले एक सरकारी मुलाजिम रह चुके हैं, वहाँ से जब सियासत में उनने कदम रखा तो अपनी उस जॉब को, उस अपनी नौकरी को खैराबाद कह के वो सियासत में दाखिल हुए। तो आप क्या ये चीज़ समझते हैं कि बरादरियों की सियासत में एक जानिब जब चौधरी अज़ीज़ साहब हैं जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, गुज़श्ता 30-35 साल से वो उस हलके पे काबिज़ हैं, दूसरी जानिब मुमताज़ राठौर साहब का बेटा है फैसल मुमताज़, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई आमिर नज़ीर साहब के लिए कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वो सीट निकाल सकें, या उनकी पोजीशन हलके में आप क्या देखते हैं? मैं आपको बताऊं, ये पहली दफ़ा है जो आपने बरादरी की बात की है। कोई शक नहीं, आज़ाद कश्मीर में होती है इलेक्शन बरादरी बेस के ऊपर है। लेकिन जिस दिन हमें टिकट मिला, लोग ऐसे टूट टूट कर पीटीआई में शामिल हुए। हमारे जो हलके के उम्मीदवार हैं जिनको टिकट हुआ, अमर नज़ीर साहब, वो इस्लामाबाद में थे। जो हमारे पीछे मतलब सदर और जनरल सेक्रेटरी
آپ نے دیکھا ہوگا دھڑا دھڑ لوگ اعلان کر رہے تھے پی ٹی آئی کے اندر. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم نے ریلی نکالی, اس ریلی میں آپ نے دیکھا ہوں گے سادات, چودھری فیملی سے, خواجہ فیملی سے, کیانی فیملی سے, مطلب 38 قبائل اس وقت حویلی میں رہ رہے ہیں, اور 38 کے 38 قبائل عامر نذیر صاحب کے ساتھ ہیں. آپ سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے, کوئی ایسا گھنٹہ نہیں ہوتا ہے جس میں 15 سے 20 لوگ تحریک انصاف میں اعلان نہیں کر رہے ہوں گے. گزشتہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں, حویلی جو حلقہ ہے اس کو یہ سمجھا جاتا تھا ہمیشہ سے کہ حویلی کے حلقے میں الیکشن میں سیٹ جیتنے کے لیے, چاہے وہ فیصل راٹھور ہو یا چاہے وہ چودھری عزیز ہو, ان کو سیٹ جیتنے کے لیے لاش کی ضرورت ہوتی تھی. تو موجودہ وقت میں جو حالات بنے, جیسے جو کرنٹ سچویشن ہے جس میں چودھری عزیز صاحب نے استعفیٰ بھی دیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عامر نذیر صاحب کو اقتدار ملتا ہے یا اللہ پاک ان کو موقع دیتا ہے, تو کیا وہ ان معاملات کو کنٹرول کر پائیں گے؟ کیا وہ انصاف عوام کے ساتھ کر سکیں گے؟ چودھری عزیز صاحب نے جو استعفیٰ دیا ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے ان کو استعفیٰ اس وقت دینا چاہیے تھا جب وہ 2 لاشیں وہاں لٹکی ہوئی تھیں. یہ ایسے ٹائم میں استعفیٰ دینا کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا وہ ڈول دھماکوں کے ذریعے جناب اپنے ضلع میں بھی داخل ہوئے, پھر ایک جگہ تحصیل خورشید آباد آگے انہوں نے پروگرام کیا, وہاں کیا مطلب ایک ڈول اور دھماکے کے ذریعے وہ وہاں گئے. اگر آپ نے ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی تھی یا آپ ان کے خیر خواہ ہیں, آپ کو اسی ٹائم ریزائن کرنا چاہیے تھا اور احتجاج یا ہڑتال کی کال دینی چاہیے تھی. یہ کیا طریقہ ہوا کہ جب 1-1.5 مہینہ گزر گیا, یہ جو انتخابات کا دھنگل سجنے لگا, اس وقت جناب آپ نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ کام اسٹارٹ کیا. چودھری عزیز صاحب نے کہا کہ انتظامیہ میرے ساتھ کسی بھی طرح سے تعاون نہیں کر رہی. تو باقی لوگوں کی, ہر انسان کی اپنی سوچ فکر ہوتی ہے, لیکن میرے مطابق اگر آزاد کشمیر کی کابینہ کا سب سے مضبوط ترین وزیر ہے اور اس کی اپنے حلقے میں انتظامیہ نہیں سن رہی, تو میرا نہیں خیال کہ اس چیز میں کوئی صداقت یا کوئی سچائی ہو سکتی ہے. میں ثانیہ گھوگڈار پہ بڑے کھل کے بات کرنا چاہتا تھا, لیکن کورٹ میں کیس ہے, عدالتیں دیکھ رہی ہیں اس چیز کو, میں ذرا اس کو نہیں کرنا چاہتا. میں یہی کہتا ہوں کہ جو اس وقت ہماری عدالت, معزز عدالت فیصلہ سنائے گی, ہمیں عموماً وہ قبول ہوگا. بات یہ ہے, دیکھیں وہ جو قتل اور بربریت ہوئی ہے وہاں, ہم تو چاہتے ہیں وہ لوگ بالکل بے نقاب ہوں, ان کو چوکوں چرہاؤں میں لٹکایا جائے, لیکن مجھے آپ بتائیں ایک مضبوط ترین وزیر, خود انہوں نے ایس بی لگایا, خود انہوں نے ڈی سی لگایا, پوری انتظامیہ, ان کا کام بھی یہی ہے, آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. انتظامیہ وہ اپنے حلقے میں اپنے مطلب چاہنے والے لوگوں کو لگاتے ہیں, لیکن جب اس کیس کی تحقیق ہونے لگی, معاملات ہونے لگے, شواہد اکٹھے ہونے لگے, یا انہوں نے کہا ہم کچھ لوگوں کو شامل تفتیش کرنا چاہتے ہیں, اس ایسے نازک موڑ میں جب کیس چل رہا ہے, عدالتوں میں ہیرنگ ہو رہی ہے کیس کی, اس وقت کہنا ہے ایس بی کو کہ میں آپ کے منہ پہ کالک لگاؤں گا اور میں گھسیٹوں گا اور تمہارے گلے میں پھندا ڈال کے میں محمود گلی سے ادھر کر کے آؤں گا. دیکھیں یہ سارے تو سیاسی بیان ہوتے ہیں, لیڈران ایسے بیانات دیتے ہیں, کچھ زیادہ تلخ ہوتے ہیں, کچھ کسی اور انداز میں دیتے ہیں, یہ ساری چیزیں تو لگی رہتی ہیں. لیکن یہ سارے معاملات ہونے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف ان کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ ہو پائے گا اس سارے سین میں؟ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے انشاءاللہ, اور اپنی عدالتوں پر پورا یقین ہے, ان کو ضرور انصاف ملے گا. اور اگر ہم نے دیکھا کوئی اس طرح کی چیز کے جس میں ہم سمجھ رہے ہوں گے, تحریک انصاف ضلع حویلی سمجھ رہی ہوگی کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا, ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے الیکشن میں اس وقت ہمیں بہت برتری اور ہمارے ساتھ لوگ آ رہے ہیں اور ہمارا میچ بننے جا رہا ہے. ہم سب چیزوں کو پس پردہ چھوڑ کے ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, ہم پورے ضلع کو بند کریں گے, پورا من احتجاج کریں گے, اور اس وقت تک احتجاج ختم نہیں کریں گے جب تک وہ قاتل, وہ سفاک درندے بے نقاب نہیں ہوں گے. آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے جو تعمیر و ترقی کے حوالے سے آپ سے سوال کروں گا کہ اگر آپ حلقے میں دیکھیں حویلی میں, تو بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جو انتہائی پسماندہ ہیں, وہاں کے لوگوں کو بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں, جیسے کہ روڈ ہو گئی, پانی ہو گیا, اسکول, ڈسپنسری, جو انسان کی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں, جیسے کہ بھیڑی کا ایریا ہو گیا, اور بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ برف پڑتی ہے, 6-6 مہینے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل پاتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہے, آپ حکومت سازی میں رہتے ہیں, حکومت کا حصہ بنتے ہیں,
تو یہ جو پسماندہ ترین علاقے ہیں آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں سب سے پہلے ایک چیز آپ کو بتاؤں، ممتاز حسین راٹھور صاحب وزیر اعظم رہے، ان کے صاحبزادے بھی ایم ایل اے رہے، پھر ان کے بیٹے فیصل ممتاز راٹھور صاحب وہ بھی منسٹر رہے. آپ ان کے علاقے میں چلے جائیں. میں ابھی گیا ہوں نگا ناڑی ایک جگہ کا نام ہے، بالکل پلنگی کے ساتھ ہے، درمیان میں 3-4 علاقے آتے ہیں. تو آپ مجھے یوں فیل ہو رہا تھا ہم کوئی مطلب کسی ایسے ویران جگہ پہ آئیں جہاں انسانیت نام کی چیز نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے والد صاحب وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اسپیکر بھی رہے ہیں، ان کی والدہ ایم ایل اے رہی ہے، ان کا بھائی ایم ایل اے رہا ہے، وہ خود منسٹر رہے ہیں 5 سال. لیکن اتنی بدترین حالت اس روڈ کی کہ باقی اسکول اور کالج یونیورسٹی اس کا تو تصور ہی نہیں ہے. اسی کے بعد آپ آ جائیں کوٹا کے اندر. کوٹا میں ایک روڈ پکی ہوئی ہے جو لسٹنا سے لے کر خورشید آباد تک ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں وہ روڈ 2013 یا 2014 میں ایشین بینک نے اپروو کی ہے. چودھری مجید صاحب جب وزیر اعظم ہوتے تھے ان کے دور میں وہ اپروو ہوئی. اس روڈ کے علاوہ مجھے ایک کوئی کام بتائیں جو کہتے ہیں چودھری عزیز صاحب تعمیر و ترقی کے ہیرو ہیں اور ایسے ہیں ایسے ہیں. جس طرح سکول تھے اسی طرح سکول ہے. کوئی انہوں نے کالج نہیں نیا بنایا، کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی، کوئی گراؤنڈ نہیں بنایا، کوئی ہیلتھ. آپ سب چیزوں کو رہنے دیں. ضلع کے اندر ایک ہمارا ہاسپٹل ہے جو پورے ضلع کا بڑا ہاسپٹل ہوتا ہے، وہاں آپ چلے جائیں. اگر آپ نے انجیکشن لگانا ہے وہاں پراپر طریقے سے کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس ڈگری ہو یا جو پراپر ڈاکٹر ہو. آپ وہاں جائیں، وہاں آپ کو عجیب و غریب لوگ آگے سے ملیں گے جن کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. میرٹ کی پامالی کر کے اپنے جو دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں ان کو نوازنے کے لیے، ایون حساس ترین معاملہ ہیلتھ کا ہوتا ہے وہاں بھی انہوں نے جو قوم کے ساتھ اور علاقے کے ساتھ مطلب ان کو اس طریقے سے کموڈیٹ اپنے لوگوں کو نہیں کیا، وہاں بھی انہوں نے رشتہ داری اور جاگیردارانہ وہ نظام چلایا ہے. آپ ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں، ہیلتھ سے میں آپ سے یہ بات پوچھوں گا کہ حویلی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہاسپٹل میں بہت ساری مشینریز موجود ہیں لیکن انہیں آپریٹ کرنے کے لیے کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، کوئی ٹیکنیشین موجود نہیں ہے، جس کے لیے لوگوں کو انتہائی خراب سڑک سے سفر کرتے ہوئے راولپنڈی تک آنا پڑتا ہے اور یہاں پہ آ کے لوگ اپنا علاج معالجہ کرتے ہیں. اس بات میں کس حد تک سچائی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. 2005 کا جب زلزلہ آیا ہے بیرون ملک، مطلب ترکی ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، اس طرح کے جو ہمارے دوست ملک تھے انہوں نے فارورڈ کوٹا حویلی کے ہاسپٹل کے لیے بھی مشینری دی ہوئی ہے. اس سے آگے ایک تحصیل ہے خورشید آباد، وہاں کا ہاسپٹل ہے، وہاں بھی مشینری ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں اس مشینری کو ہم نے کرنا کیا ہے جب وہاں بندے ہی نہیں ہیں ان کو جو چلائیں گے. وہ جو سسٹم ہے پورا، اب دیکھیں نا، ایک عورت نے الٹراسون کرانا ہے، الٹراسون والا بندہ ہی نہیں ہے. اچھا، آپ سب سے نازک ترین چیز ہوتی ہے ڈیلیوری. آپ دونوں ہاسپٹلز میں چلے جائیں، آپ کو ڈیلیوری کے لیے وہاں ڈاکٹر اس وقت میسر نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے زیادتی، ظلم، بربریت صرف کیا، ان دونوں لوگوں کا ایک ہی مشن ہے، ہم اپنی سیٹ بچائیں، لوگوں کو مروائیں، لوگوں کو اسی طرح محروم رکھیں. اور سب سے جو آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتانے جا رہا ہوں، وہاں اگر کوئی غلطی سے کوئی نوجوان کوئی اچھا ٹیلنٹ والا ہو یا پڑھا لکھا ہو، ان کی سب سے پہلی کوشش ہو اس بندے کو آپ کسی نہ کسی جگہ پہ ملازم لگا دیں، یہ ہمارے مقابلے میں نہ آئے. جو ایک سوال آپ کا رہ گیا تھا، عامر نذیر صاحب. دیکھیں، عامر نذیر صاحب ایکسین تھے، ان کے پاس 2 ارب روپے کا بجٹ سالانہ ان کے پاس ہوتا تھا. اس بندے نے اس چیز کو کیوں چھوڑا؟ اور انہی کی برادری کا ایک سٹنگ منسٹر بھی تھا. انہوں نے صرف اس لیے چھوڑا ہے، وہ دوست بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، ان کے ساتھ میرا ایک اچھا تعلق ہے. اس وقت ضلع حویلی میں پارٹی کو اچھے طریقے سے الحمدللہ جو سینئر لوگ ہیں ان کی طرح میں مینج کر رہا ہوں. انہوں نے ایک ہی بات کے لیے ان چیزوں کو چھوڑا ہے، گاڑی کو، اس نوکری کو، سب چیزوں کو. وہ ایک یہ چیز تھی کہ یار یہاں لوگوں کو اچھے طریقے سے کموڈیٹ نہیں کیا جاتا. یہاں وہ جو ایک راج چلتا ہے بدماشوں کا، 2 مطلب چودھری عزیز صاحب کا خاندان اور فیصل راٹھور صاحب کا خاندان، پوری حویلی کو ان 2 لوگوں نے یرغمال بنایا تھا. باقی لوگ بیچارے اسی طرح مر اور کہ اس ساری صورتحال میں جو ایک سیاسی سنیریو بن چکا ہے حویلی کے اندر، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عامر نذیر صاحب کے آنے سے کیا فیصل راٹھور صاحب کا الیکشن جیتنا آسان ہو گیا ہے یا پھر ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی؟ دیکھیں جی، جب ہمارے پاس ٹکٹ نہیں تھا، ہم فیصل راٹھور اور عامر نذیر صاحب کا مقابلہ تھا، یا آپ حلقے سے جا کے پوچھ بھی سکتے ہیں اور اپنے نمائندگان سے بھی. اس ٹائم سچویشن بڑی اپوزٹ ہے.
राठौर फैमिली के काफ़ी सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ शामिल हुए हैं। सादात का पूरा कबीला हमारे साथ शामिल हुआ है। ख्वाजगान के पूरे कबीले हमारे साथ शामिल हुए हैं। मतलब ख्वाजगान के अंदर है डार, मीर, लोन, बट इवन मतलब सबसे जो छोटी मतलब वहाँ की बरादरी है वो भी इस टाइम आमिर नज़ीर साहब के साथ। इस वक्त आमिर नज़ीर साहब इन दोनों के साथ 80% पे मुकाबले पे हैं। मतलब आप ये समझें हवेली की 80% अवाम आमिर नज़ीर साहब के साथ स्टैंड कर रही है ये इलेक्शन। कि मेरी कुछ अरसा कबल अली रज़ा बुखारी साहब से मुलाकात हुई थी, उनका मैंने इंटरव्यू किया था। तो वो एक बात कर रहे थे थर्ड ऑप्शन की, और वो साथ ये कह रहे थे कि परमानेंटली थर्ड ऑप्शन की ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं कि परमानेंटली थर्ड ऑप्शन जो था वो आमिर नज़ीर साहब की सूरत में आप लोगों को मिल चुका है? बहुत अच्छी आपने ज़िक्र किया। पीर अली रज़ा साहब को खराज तहसीन में पेश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने स्टेप उन्होंने ही उठाया था। ये आपने देखा होगा अपने घर के ऊपर एक बहुत बड़ी उन्होंने महफ़िल वहाँ बनाई और उसमें तमाम कबाइल के लोग उन्होंने शामिल किए। वो थर्ड ऑप्शन आमिर नज़ीर ही था, क्योंकि आप देखें अगर मुकाबला चौधरी अजीज़ और फैसल राठौर ये मज़बूत तरीन लोग हैं, इसमें कोई दूसरी शक और राय नहीं है कि हम कहें जी ये मज़बूत तरीन नहीं थे, मज़बूत तरीन थे ये। इनके मुकाबले के लिए हमें इन्हीं जैसा बंदा और इन दो फैमिलियों में से एक बंदा होना चाहिए था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आमिर नज़ीर साहब इस वक्त माशाल्लाह बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। और हम इंशाल्लाह मैं आपको ज़िम्मेदारी से और गारंटी से कह रहा हूँ कि 25 तारीख को इंशाल्लाह आमिर नज़ीर साहब वहाँ से सीट निकालेंगे। जी, तो नाजरीन ये हमारे साथ मौजूद थे ख्वाजा बिलाल मीर साहब, जो हवेली की सियासत पर तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे। अगले मेज़बान तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।